سائیں، اب دیکھنا فروزن کیسے ہاتھوں سے جادو کرتی اس پورے کمرے میں برف ہی برف کر دے گی۔ وہ لہجے میں خوشی سموئے عارش کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، جو اسے اپنے سینے سے لگائے بیک گراؤنڈ سے اس کے یوں کہنے پر اس کے خوشی سے چمکتے چہرے کو نظروں میں سموئے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں اس وقت کمرے میں بیٹھے تھے، ہلکی سی نیم روشنی کیے بیڈ کے اطراف میں لگے جالی دار پردوں کو گرائے۔ وہ اس وقت دیوار میں نصب لارج سائز کی LED میں فروزن مووی دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی ان کے آگے پاپ کارن اور دیگر لوازمات پڑے ہوئے تھے۔ کاش میرے پاس بھی ایسی پرنسس ہوتی، عارش جان بوجھ کے بولتا، نظریں اسکرین پر چلتے منظر پر ٹکا گیا، جبکہ اس کی بات پر انشال نے جھٹکے سے گردن موڑتے اسے دیکھا۔ میں ہوں نا آپ کی پرنسس۔ اس کے قریب ہوتی، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتی، پر یار وہ زیادہ پیاری ہے۔ وہ مووی میں نظر آتی لڑکی کی طرف اشارہ کرتا بولا، نہیں وہ نہیں اچھی۔ وہ فوراً سے اس کے آگے آتے ہوئے بولی، جس سے اب اسے LED صحیح سے نظر نہیں آ رہی تھی، نہیں وہ اچھی ہے، انفیکٹ کتنی ہاٹ لگ رہی ہے۔ عارش کو مزہ آ رہا تھا اس کے یوں جیلس ہونے سے، تبھی مزید اسے تنگ کرنا ضروری سمجھا۔ اچھی میں ہوں اور ہاٹ بھی، وہ گندی ہے۔ وہ جسے ہاٹ کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، بغیر سوچے سمجھے بول گئی تو اس کے مونچھوں کے نیچے چھپے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ یہ تو ہے، اور آپ کافی ہاٹ ہو۔ عارش اس کے گرد بازو حائل کرتا بولا، اور فروزن نہیں اچھی۔ وہ پھر سے بولی، بالکل نہیں اچھی۔ اس نے اس کی بات کی تصدیق کرتے گال پر اپنے لب رکھے، اور وہ گندی بھی ہے اور ہاٹ بھی نہیں ہے۔ اس کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا اس کی بات پر، تبھی دوبارہ کنفرم کرنا چاہا، ذرا بھی ہاٹ نہیں ہے میری جان کے آگے۔ عارش نے ایک نظر اس کے اوپر ڈالتے ہوئے کہا، پنک ٹراؤزر۔ عارش کی وائٹ شرٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئی تھی، بال پونی ٹیل میں مکیت تھے۔ وہ اپنے لاپرواہ حلیے میں بھی اس کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مازن کی ٹیم میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں جو فاطمہ شاہ کی بھانجیاں اور بھتیجیاں تھیں، جبکہ پری کے ساتھ اس کی کزن اور دوستیں تھیں۔ باقی سب اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ان کا شو انجوائے کر رہے تھے۔ الف پری کی طرف سے گانا گا کے اب لڑکے والوں کو لفظ دیا گیا تھا، الف سے اچھی، گاف سے گڑیا، جیم سے جاپانی، او گڑیا جاپانی، او گڑیا جاپانی۔ یہ فوراً سے ان کے دیے لفظ پر گانا گاتے انہوں نے دوسرا لفظ ان پر مارا، یہ لڑکا ہائے اللہ کیسا ہے دیوانہ، کتنا مشکل ہے توبہ اس کو سمجھانا۔ پری کی ایک کزن نے گانا گاتے نیا لفظ انہیں دیا، ایسے لہرا کے تو روبرو آ گئی، دھڑکنیں بے تحاشا تڑپنے لگی، تیرا ایسا چلا زخم ایسا ملا، چوٹ دل پہ جو کھائی مزہ آ گیا، میرے رشکے کمر تو نے پہلی نظر جو نظر سے ملائی مزہ آ گیا۔ وہ نظریں مرجان کے حسین سراپے پر ٹکائے گنگنایا، جو سبز آنکھوں میں چمک لیے اسے گاتا دیکھ تالیاں بجا رہی تھی، جبکہ دور بیٹھی دو نظروں کو یہ منظر سخت ناگوار گزرا تھا۔
فن مہوش نے گنتی شروع کی۔ ابے بتاؤ نکمو، مازن نے اپنی ٹیم کو مخاطب کرتے کہا جو گانا سوچنے کے لیے دماغ لڑا رہے تھے۔ 2۔ اب کی بار پری نے کہا اور مازن کو شرارتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ 3۔ مرجان کی چہکتی ہوئی آواز مائک سے گونجی تو وہ برا سا منہ بنا گیا۔ چلیں اب میم۔ مہوش نے ان کے ہارنے پر ایک نیا لفظ ان کے سپرد کیا۔ میرے خیالوں میں چھائی ہے ایک صورت مت والی سی، نازک سی، شرمیلی سی، معصوم سی، بھولی بھالی سی، رہتی ہے وہ دور کہیں، اتا پتہ معلوم نہیں، کوکو کورینا، کوکو کورینا۔ ان کا مقابلہ یوں ہی چلتا رہا اور بالآخر جیت لڑکی والوں کے مقدر میں آئی، جس پر سب سے زیادہ غصہ مازن شاہ کو آیا تھا کیونکہ وہ چالاک لومڑی سے کبھی ہار نہیں سکتا تھا بقول ان کے۔ اور اس کے بعد محفل قوالیوں کی جمی اور اسی طرح ایک تھکا دینے والا اور انتہائی مصروفیت سے بھرا ایک دن اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب چلے گھر۔ اسفن برزہ اور بہارے کو آج گھمانے لے کر نکلا تھا۔ مورے جان کو بہت کہا ساتھ چلنے کا پر وہ انکار کر گئیں۔ پہلے اس نے ان دونوں کو خوب شاپنگ کروائی اور ساتھ مورے جان کے لیے بھی شاپنگ کی۔ پھر انہوں نے ڈنر کیا اور اس کے بعد آئس کریم کھائی، پھر برزہ کی فرمائش پر لانگ ڈرائیو پر نکل گئے۔ اب ان لوگوں کو کافی دیر ہو گئی تھی، مورے جان بھی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ تبھی اسفن نے اپنے برابر میں بیٹھی اپنی جند جان سے پوچھا۔ نو، وہ لفظی سا جواب دیتی نظریں پھر ونڈو پر ٹکا گئی جہاں سے بھاگتے ہوئے منظر نظر آ رہے تھے۔ کیوں میری لاڈو رانی؟ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے پھولے گالوں کو کھینچتے ہوئے بولا۔ ہم نے ساحل سمندر پر جانا ہے۔ اس کی ایک اور فرمائش تیار تھی۔ آج وہ اس سے گن گن کے اس کے 2 دن کی لاپرواہی کے بدلے لے رہی تھی جو وہ خوشی خوشی پورے بھی کر رہا تھا۔ بہارے سو گئی ہے جانم، اب گھر چلنا چاہیے، اسفن نے فرنٹ مرر سے بیک سیٹ پر نظر مارتے کہا جہاں بہارے گہری نیند سوتی گاڑی کے ہلنے سے کبھی یہاں ڈولتی تو کبھی وہاں ڈولتی۔ پلیز خان، آپ پھر اپنے کام میں مصروف ہو جائیں گے اور ہمیں پھر بھول جائیں گے، وہ رونی صورت بناتی بولتی، ساتھ اس سے سرزد ہوئی کوتاہی یاد دلانا نہیں بھولی تھی۔ پہلی بات کوئی سانس لینا بھی بھول سکتا ہے کیا؟ اور دوسری بات بھولا نہیں جاتا جنہیں یاد رکھا جائے۔ آپ تو ہمیشہ ہی میرے دل میں ہو، میری ایک ایک چلتی سانس میں ہو، میرے جسم میں بہتے خون میں ہو، آپ کو بھول کر مر نہیں جاؤں گا۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھامتے لبوں سے لگاتے بولا۔ اس کے ایک ایک لفظ شہد میں ڈوبا مٹھاس لیے ہوئے تھا جبکہ اس کے اتنے پیارے پیارے اظہار پر برزہ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو کر رہا تھا۔ اس کے لبوں سے ادا ہوئے لفظ اسے اتنے سحر میں جکڑ رہے تھے۔ جب اسفن کے گاڑی روکنے سے وہ اس کے سحر سے نکلی۔ ہیلو علی، کہاں ہو؟ اس نے موبائل پر اپنے سیکرٹری کا نمبر ملاتے کان سے لگاتے پوچھا جبکہ اس کی نظریں اس کے خوبرو چہرے پر ٹکی تھی۔ فارمل ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے، گولڈن بال پیشانی پر بکھرے پڑے تھے جسے وہ بار بار ہاتھ سے پیچھے کی طرف دھکیل رہا تھا۔ سنہری سنجیدہ آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ کھڑا ناک، بھری بھری سنہری داڑھی، مونچھ، سرخی مائل لب، گورا سرخی نما رنگ لیے وہ شخص کمال کا خوبرو تھا۔ لوکیشن سینڈ کی ہے، فوراً پہنچو، وہ کہتے فون بند کرتے ڈیش بورڈ پر رکھ گیا۔ ہاں جی، اب فرمائیے، کیا فرما رہی تھی میری چھٹکی؟ وہ سیٹ پر اس کی طرف رخ موڑتا شرارت سے اس کی ناک دباتا بولا۔ آپ ہمیں کہیں نہیں لے کے جاتے، جبکہ ناول میں تو سب شادی کے بعد اپنی وائف کو گھمانے لے کے جاتے ہیں۔ وہ آئی برو کو چڑھاتی دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھتی اس سے اپنی معصومانہ شکایت کر رہی تھی۔ اچھا، کہاں جانا ہے میری جان؟ اسفن اس کی معصومیت پر فدا ہوتے ہوئے بولا اور اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ خود پر جھکاتے عقیدت سے اس کا ماتھا چوم گیا۔ ترکی، ملائیشیا، لندن، دبئی، کوریا، امریکہ، نیوزی لینڈ، ڈزنی لینڈ اور ہاں مالدیپ۔ برزہ کی جو فرمائش لسٹ شروع ہوئی تو اس کے انگلیاں ختم ہو گئیں جہاں وہ گن رہی تھی جبکہ وہ بس صرف مسکرانے پر اکتفا کر رہا تھا۔ بس، وہ اپنی چھوٹی سی جانم کی بڑی بڑی خواہشوں پر قربان ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں،
اور ہمیں قراقرم کے پہاڑ اور جھیل سیف الملوک بھی دیکھنی ہے۔ خان وہاں نہ پریاں اترتی ہیں۔ وہ ایک دفعہ پھر اپنی ٹرین شروع کر چکی تھی، جبکہ آخر میں اس نے نمرہ احمد کے ناول میں پڑھی گئی بات بتانا نہیں بھولی تھی، پر میری پری تو پہلے ہی میرے سامنے ہے، مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہوا کے دوش پر اڑتے اس کے سنہری بالوں کو کان کے پیچھے اڑستا پیار بھرے لہجے میں بولا تو وہ اس کے لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ میں کھو گئی۔ اسی اثنا میں ونڈو کا شیشہ نوک ہوا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے حصار سے نکلے۔ جی بھائی، اس فن کے شیشہ نیچے اتارتے ہی باہر کھڑے علی نے بے صبری سے پوچھا، گاڑی لائے ہو؟ اس نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ جی بھائی، علی نے دور سڑک کے دوسری پار کھڑی اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے بتایا، کیونکہ اسے ٹریفک کی وجہ سے وہیں پارک کرنا پڑی تھی، خود وہاں پیدل آیا تھا۔ ٹھیک ہے، بہارے سو گئی ہے، اسے گھر چھوڑ آؤ۔ اس فن نے اس پر حکم صادر کردے پچھلی سائٹ کا دروازہ ان لاک کیا۔ میں بھائی، وہ اپنی طرف انگلی کرتے لہجے میں حیران کن تاثرات لیے بولا، ہاں شاید اس وقت تم ہی موجود ہو یہاں۔ وہ آئی برو اچکاتے اسے تندھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ اب جاؤ، کھڑے کیوں ہو؟ اسے یوں ہی اپنی جگہ پر کھڑے دیکھا تو وہ ایک دفعہ پھر بولا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی علی نے قدم پچھلی سائٹ پر بڑھائے اور کار کی اندر کی طرف ہوتے اس نے بہارے کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں بھر لیا اور قدم اپنی کار کی طرف بڑھائے۔ جب اس فن کی آواز پر اس کے بڑھے قدم وہیں رک گئے اور وہ سوالیوں نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دیہان سے لے کے جانا اور مورے جان کو کہنا، مجھے کام تھا اسی لیے تھوڑی دیر تک آ جائیں گے، صحیح ہے؟ اس فن نے جھوٹ بولتے ساتھ اسے بھی جھوٹ بولنے کی تلقین کی، جس پر وہ سر ہلاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور اس فن نے اپنی گاڑی سمندر کی طرف جاتی سڑک پر ڈالی۔ علی نے آتے گاڑی کا دروازہ ان لاک کرتے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے سیٹ بیلٹ باندھی اور پھر خود بھی گھوم کر دوسری طرف آتے دروازہ کھولتے بیٹھا اور انگنیشن میں چابی لگائی تو ایک زور سی آواز کے ساتھ گاڑی اسٹارٹ ہو گئی تو اس نے گاڑی سڑک پر ڈالی اور خان حویلی کی طرف جاتے روڈ پر گاڑی فراٹے بھرنے لگی۔ آپ اچھے نہیں ہو، وہ دیوار پر لگی آتش کی اندلاج تصویر کو دیکھتی منہ بناتی بولی۔ وہ کب سے تیار ہوئی اس کا انتظار کر رہی تھی، پر اب رات ہونے کو تھی، پر وہ نہیں آیا جس نے آج اسے اس کے ماموں سے ملوانے لے کے جانا تھا۔ صبح سے وہ کتنی خوش تھی، جیسے جیسے دن ڈھلتا جا رہا تھا اس کے خوشی سے چمکتا چہرہ مرجھاتا جا رہا تھا۔ سائیں، اب آپ سے ہم بات نہیں کریں گے، وہ گلے سے دوپٹے کو نوچتی بیڈ پر پھینکتی بولی۔ شرابی آنکھوں سے پانی سیلاب کی طرح بہہ رہا تھا۔ بالوں کی پونی ٹیل سے آزاد کرواتی بیڈ پر اوندے منہ گرتی رونے لگی۔ سائیں، اب دیکھنا فروزن کیسے ہاتھوں سے جادو کرتی اس پورے کمرے میں برف ہی برف کر دے گی، وہ لہجے میں خوشی سموئے عارش کو مخاطب کرتے بولی، جو اسے اپنے سینے سے لگائے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے یوں کہنے پر اس کے خوشی سے چمکتے چہرے کو نظروں میں سموئے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں اس وقت کمرے میں بیٹھے تھے، ہلکی سی نیم روشنی کیے بیڈ کے اطراف میں لگے جالی دار پردوں کو گرائے وہ اس وقت دیوار میں نصب لارج سائز کی LED میں فروزن مووی دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی ان کے آگے پاپ کارن اور دیگر لوازمات پڑے تھے۔ کاش میرے پاس بھی ایسی پرنسس ہوتی، عارش جان بوجھ کے بولتا نظریں اسکرین پر چلتے منظر پر ٹکا گیا، جبکہ اس کی بات پر انشال نے جھٹکے سے گردن موڑتے اسے دیکھا۔ میں ہوں نا آپ کی پرنسس، وہ اس کے قریب ہوتی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتی بولی۔ پر یار وہ زیادہ پیاری ہے، وہ مووی میں نظر آتی لڑکی کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ نہیں وہ نہیں اچھی، وہ فوراً سے اس کے آگے آتے ہوئے بولی، جس سے اب اسے LED صحیح سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہیں وہ اچھی ہے، انفیکٹ وہ کتنی ہاٹ لگ رہی ہے۔ عارش کو مزہ آ رہا تھا اس کے یوں جیلس ہونے سے، تبھی مزید اسے تنگ کرنا چاہا۔ اچھی صرف میں ہوں اور ہاٹ بھی وہ گندی ہے، وہ جسے ہاٹ کا مطلب بھی نہیں پتہ تھا
بغیر سوچے سمجھے بول گئی تو اس کے مونچھوں کے نیچے چھپے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ یہ تو ہے، ہاٹ تو آپ کافی ہو۔ حارث پل میں اس کے گرد بازو حائل کرتا بولا تھا، اور فروزن نہیں اچھی؟ وہ بڑے استحقاق سے بولی، بالکل نہیں اچھی۔ اس نے اس کی بات کی تصدیق کرتے اس کے گال پر اپنے لب رکھے، اور وہ گندی بھی ہے اور ہاٹ بھی نہیں ہے۔ اس کو ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا اس کی بات پر، تبھی دوبارہ کنفرم کرنا چاہا، ذرا بھی ہاٹ نہیں ہے میری جان کے آگے۔ حارث نے ایک نظر اس کے سانپے پر ڈالتے کہا۔ پنک ٹراؤزر پر عارش کی وائٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئی تھی، سنہری بال پونی ٹیل میں مقید تھے۔ وہ اپنے لاپرواہ حلیے میں بھی اس کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ تبھی بے خود ہوتے اس نے اس کے ماتھے پر لمس چھوڑا تھا۔ ہمیں نیند آئی ہے، وہ اس کی بڑھتی گستاخیوں سے گھبراتی بولی، جو کندھے پر زور ڈالے اسے اپنے قریب کر رہا تھا۔ پر مجھے نہیں آئی۔ سائیں انشال اس کی غربت سے گھبرا رہی تھی۔ ہش، آواز نہ آئے، آج میں خود کو نہیں روک پاؤں گا، کیونکہ بہکانے والی آج تم ہی تھی۔ وہ اس کے کانپتے لبوں پر انگلی رکھتے بولا۔ پہلے LED، اس کے بعد کمرے میں جلتا واحد لیمپ بھی آف کرتا۔ وہ مکمل طور پر اس کے وجود میں کھو سا گیا تھا، اور خود کو خوش نصیب سمجھ رہا تھا کہ جانے کتنے مردوں میں وہ اس کے نصیب میں آئی تھی جو صرف اب اس کی تھی۔ آ جاؤ، ایک دفعہ پھر تمہیں بتاتا ہوں، ہارون صاحب نے داخلی دروازے سے داخل ہوتے آتش کو دیکھتے کہا، جو ایک پل کو سچی اپنے بڑھتے قدم روک گیا تھا کہ پتہ نہیں اب کون سا جرم کر بیٹھا تھا جس کی سزا ملنے والی تھی۔